دوستو، کیا آپ نے کل 13 رمضان منگل کی وہ ہولناک رات دیکھی جب آسمان پر چاند کو خون جیسا لال گرہن لگا ہوا تھا اور پوری دنیا پر ایک عجیب سی بے چینی طاری تھی؟ دوستو، وہ منگل کی رات کوئی عام رات نہیں تھی، وہ کائنات کا ایک بہت بڑا اشارہ تھا، ایک بہت بڑا الرٹ تھا۔ لیکن افسوس، ہمارے بہت سے بھائی اور بہنیں کل رات سوتے رہ گئے، غفلت میں رہ گئے اور اس قیمتی وقت کو ضائع کر دیا۔ کیا آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو کل رات اللہ کو نہیں منا سکے؟ کیا آپ کو بھی ڈر ہے کہ وہ وقت ہاتھ سے نکل گیا اور اب برکتیں ختم ہو گئیں؟ تو میری بات کان کھول کر سن لیں۔ آج 14 رمضان بدھ کا یہ دن آپ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک اسپیشل بونس ہے۔ کل رات چاند کو گرہن لگا تھا تاکہ زمین سے گناہ دھل جائیں، اور آج بدھ کا یہ دن اس لیے آیا ہے تاکہ آپ کی خالی جھولیاں بھر دی جائیں۔ اگر کل کی رات آپ سے مس ہو گئی تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے آخری کشتی ہے جو آپ کو ان تمام بلاؤں اور نحوستوں سے نکال کر کامیابی کے ساحل پر لے جائے گی۔ آج کی رات 14 رمضان کی وہ رات ہے جہاں گناہ گاروں کی توبہ اور محتاجوں کی پکار کو اللہ خود سنتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ 4 وظیفے بتاؤں گا جو خاص طور پر اس چاند گرہن کے فوراً بعد والے دن یعنی 14 رمضان بدھ کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، ان میں سے ایک وظیفہ ایسا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اسے گرہن کے اگلے دن پڑھ لیا جائے تو یہ پورے 7 سال کی نحوست کو ایک جھٹکے میں ختم کر دیتا ہے۔ میں وہ وظیفہ آپ کو تیسرے نمبر پر بتاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے ترتیب وہی رکھنی ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ اگر آپ نے کل رات کی غلطی آج بھی دہرا دی اور ویڈیو کو بیچ میں چھوڑ دیا تو پھر یہ موقع دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ بدھ کا دن روزی روٹی اور رزق کے لیے کتنا اہم مانا جاتا ہے، اور جب یہ بدھ 14 رمضان کی برکتوں میں چھپا ہوا ہو تو اس کی طاقت کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ کل رات کا وہ خونی چاند گرہن آپ کی زندگی کی تمام رکاوٹوں کو سامنے لے آیا ہے۔ اگر آپ کے کام نہیں بن رہے، اگر گھر میں بے سکونی ہے، یا اگر آپ کا رزق بند چکا ہے، تو سمجھ جائیے کہ وہ گرہن آپ کے لیے ایک وارننگ تھا۔ اب آج کا یہ بدھ آپ کے پاس وہ موقع ہے کہ آپ ان تمام بندشوں کو جلا کر راکھ کر دیں۔ آج میں آپ کو وہ طریقے بتاؤں گا جو آپ کی بند قسمت کا تالا کھول دیں گے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک کلمہ کون سا ہے جسے پڑھنے سے چاند گرہن کے تمام کالے اثرات آپ کے گھر سے بھاگ جائیں گے؟ میں ابھی اس پہلے وظیفے کے فوراً بعد وہ راز آپ کے سامنے رکھوں گا، بس ایک لمحہ بھی نظر ادھر ادھر نہ کیجیے گا، کیونکہ آج کی ایک ایک بات آپ کی زندگی کے لیے اہم ہے۔ دوستو، بہت سے لوگ اس وقت پریشان ہیں، ڈرے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، لیکن میرا رب فرماتا ہے کہ تم میری طرف 1 قدم آؤ، میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں گا۔ اگر کل منگل کی رات آپ اللہ کی طرف قدم نہیں بڑھا سکے تو آج بدھ کا یہ سورج آپ کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ ابھی اس ویڈیو کے اگلے حصے میں وہ پہلا جادوئی وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس نے میری اپنی زندگی بدلی ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس کرشمے کو دیکھنے کے لیے؟ دوستو، اب ذرا ٹھنڈے دماغ سے ایک بات سوچیں، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کل رات جو چاند گرہن لگا وہ صرف ایک اتفاق تھا؟ نہیں، اللہ کے نظام میں کچھ بھی اتفاق نہیں ہوتا۔ جب زمین پر گناہ بڑھ جاتے ہیں، جب غریب کی آہ عرش کو ہلاتی ہے، اور جب انسان اپنے رب کو بھول کر دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے تو پھر کائنات ایسے ہی رنگ بدلتی ہے۔ کل منگل کی وہ خونی رات دراصل ایک فلٹر تھی، ایک صفائی کا وقت تھا، لیکن اصل انعام تو آج 14 رمضان بدھ کے اس سورج کے ساتھ چھپا ہوا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ گرہن کے فوراً بعد والا دن قبولیت کی سب سے بڑی گھڑی ہوتا ہے۔ اگر کل رات آپ کے گناہ دھل گئے ہیں تو آج کا یہ بدھ آپ کی جھولی بھرنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن یہاں ایک ایسی ہولناک حقیقت ہے جو شاید آپ کو کسی نے نہیں بتائی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ گرہن کے اثرات صرف اس وقت تک نہیں رہتے جب تک اندھیرا رہتا ہے، بلکہ یہ اثرات اگلے 40 دن تک آپ کے گھر، آپ کے رزق اور آپ کی صحت پر سایہ ڈالے رکھتے ہیں؟ اگر آپ نے آج یہ 4 وظیفے نہ کیے تو یہ 40 دن آپ کی زندگی کے مشکل ترین دن ثابت ہو سکتے ہیں۔ کیا آپ یہ رزق لینا چاہیں گے؟ دوستو، میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اس وقت کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ کسی کو رات بھر نیند نہیں آتی کیونکہ سر پر قرضے کا بوجھ ہے، کسی کی بیٹی گھر بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہے کیونکہ کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا، اور کوئی ایسا ہے جو اپنی بیماری پر لاکھوں روپے لگا چکا ہے لیکن شفا نہیں مل رہی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ تھک نہیں گئے؟ کیا آپ کا دل نہیں کرتا کہ اب کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ زندگی کی تمام الجھنیں ایک پل میں ختم ہو جائیں؟ 14 رمضان کی یہ رات وہی معجزہ ہے، یہ وہ رات ہے جب تقدیر کے قلم سے نئی لکیریں لکھی جاتی ہیں۔ میں آج آپ کو وہ پہلا وظیفہ بتانے والا ہوں جو آپ کی تمام بندشوں کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ لیکن اس سے پہلے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، کیا آپ کا اللہ پر پکا یقین ہے؟ اگر ہے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کا کام ہو گیا۔ اب جو میں بتانے جا رہا ہوں اسے بہت توجہ سے سنیے گا۔ ان 4 وظیفوں میں سے جو چوتھا وظیفہ ہے وہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کا رزق بالکل بند ہو چکا ہے۔ یہ وظیفہ میں نے خود ان حالات میں کیا تھا جب میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، اور یقین جانیے اس ایک رات کے عمل نے میرے نصیب کے بند کباڑ کھول دیے۔
लेकिन मैं वो वजीफ़ा सबसे आखिर में इसलिए बताऊंगा क्योंकि इससे पहले आपके दिल की सफाई ज़रूरी है, जो पहले 3 वजीफ़ों से होगी। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि आज की रात आपके नामा अमाल में खुशहाली लिख दी जाए? बस 1 मिनट और। इस पहले वजीफे को शुरू करने से पहले मैं आपको वो खुफिया गलती बताऊंगा जो अक्सर लोग ग्रहण के अगले दिन करते हैं और उनके तमाम वज़ाइफ ज़ाया हो जाते हैं। वो गलती क्या है मैं अभी बताता हूँ। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के उस मुकाम पर आ गए हैं जहाँ मैं आपको बराह रास्त अपने रब की चौखट पर ले चलूंगा। लेकिन इससे पहले वो एक सवाल जो आपके जहन में घूम रहा है कि ग्रहण के बाद वो 40 दिन वाला खतरा क्या है, तो सुन ले। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब चांद को ग्रहण लगता है तो जमीन पर ऐसी लहरें फैलती हैं जो इंसान के मिजाज में गुस्सा और रिस्क की तंगी पैदा करती हैं। अगर इनका इलाज ना किया जाए तो ये नहुसत 40 दिन तक पीछा नहीं छोड़ती। और वो खुफिया गलती क्या है? वो गलती ये है कि लोग ग्रहण के अगले दिन सदका नहीं देते और पुरानी बातों पर तौबा नहीं करते, जिससे उनके वज़ाइफ असर नहीं करते। लेकिन घबराएं मत, अगर कल 13 रमज़ान मंगल की वो खूनी रात आपसे गफलत में गुजर गई, अगर आप कल रात फ़ायदा नहीं उठा सके, तो आज 14 रमज़ान बुध की ये घड़ी अल्लाह ने सिर्फ आपके लिए रखी है। ये वो तलाफ़ी का वक्त है जहाँ कल की महरूमी आज की खुशहाली में बदल सकती है। आइए दोस्तों, अब मेरे साथ मिलकर अपने हाथ उठाएं और इस 14 रमज़ान की बाबरकत बुध की घड़ी में अपने रब को पुकारें। या अल्लाह, कल की वो रात बड़ी भारी थी, आसमान गवाह था कि तेरी निशानियां जाहिर हो रही। बहुत से खुशनसीब जाग रहे थे लेकिन हम गुनाहगार सोते रह गए। या बारी ताला, अगर कल रात हम तुझे नहीं मना सके तो आज बुध के इस सूरज के सदके हमें माफ़ फरमा दे। मेरे मौला, चांद ग्रहण की वो नहुसत जो हमारे घरों पर, हमारे रिस्क पर या हमारी औलाद पर साया डाल चुकी है, उसे आज इस 14 रमज़ान की बरकत से ख़त्म कर दे। या अल्लाह, जो हाथ इस वक्त तेरे सामने उठे हुए हैं उनमें से कोई हाथ खाली ना मोड़ना। जिसकी बेटी घर बैठी है उसका नसीब खोल दे, जिसका कारोबार ठप हो चुका है उसे गैब से रिस्क अता कर, और जो कर्ज के बोझ तले दबकर रातों को रोता है, ए गैब के खजानों के मालिक, उसका कर्ज उतारने के असबाब पैदा कर दे। दोस्तों, आप सब कमेंट्स में आमीन लिखते जाएं, क्या पता किसकी आमीन कबूल हो जाए और हम सब का बेड़ा पार लग जाए। याद रखिए, कल की रात जो खोया था वो आज की रात पाना है, क्योंकि मेरा रब फरमाता है कि मैं टूटे हुए दिलों में रहता हूँ। दोस्तों, ये दुआ तो सिर्फ आगाज था, अब मैं उन 4 वजीफों की तरफ बढ़ रहा हूँ जो इस दुआ को हकीकत में बदलेंगे। क्या आप जानते हैं कि वो पहला वजीफा कौन सा है जिसे ग्रहण की कार्ड कहा जाता है? ये वो वजीफा है जो आपके जिस्म और घर से हर बुरी लहर को निकाल कर बाहर करेगा। लेकिन एक बात याद रखें, वजीफा बताने से पहले मैं आपको इसके पढ़ने की वो खास तादाद बताऊंगा जो बुध के दिन के लिए मखसूस है। अगर तादाद में एक भी फर्क हुआ तो असर बदल सकता है। क्या आप तैयार हैं इस पहले जादुई वजीफे को नोट करने के लिए? दोस्तों, वीडियो अब उस मरहले में है जहां आपका वक्त बदलने वाला है। मैं जो 4 वजीफे अब तरतीबवार बताऊंगा उनमें से हर एक वजीफा कल की उस खूनी रात के असरात को ख़त्म करने और आज की बरकतों को समेटने के लिए है। खास तौर पर वो चौथा वजीफा जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, वो इस वीडियो की रूह है। उस तक पहुंचने के लिए आपको पहले 3 सीढ़ियां चढ़नी होंगी। तो चलिए अब पहले वजीफे की तफसील की तरफ चलते हैं जो आपकी जिंदगी की तमाम बंदिशों को तोड़ देगा। दोस्तों, अब हम उस मरहले पर आ गए हैं जहां आपकी तकदीर का पहला ताला खुलने वाला है। वो लोग जो कल 13 रमज़ान मंगल की उस हैबतनाक रात में सोते रह गए, जो चांद ग्रहण के उन मखसूस घड़ियों में अल्लाह को नहीं मना सके, उनके लिए कुदरत ने आज 14 रमज़ान बुध के दिन ये पहला वजीफा एक तोहफे के तौर पर भेजा है। आप जानते हैं कि जब आसमान पर अंधेरा छाता है और चांद को ग्रहण लगता है तो ज़मीन पर मनफी लहरें, नहुसत फैलती है। अगर कल रात आपने अपने घर को उन लहरों से पाक नहीं किया तो आज ये पहला कलमा आपके लिए वो रूहानी शावर है जो आपके वजूद, आपके घर और आपके रिस्क से हर किस्म की गंदगी और रुकावट को धो डालेगा। ये वजीफा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिर्फ कलमा नहीं है, ये कायनात का वो पावर हाउस है जिसके सामने दुनिया की तमाम जादुई ताकतें, तमाम बंदिशें और तमाम नहुसतें दम तोड़ देती हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कितने लाचार महसूस करते हैं। कभी किसी अफसर की खुशामद करनी पड़ती है, कभी किसी रिश्तेदार के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं और कभी दुश्मन के खौफ से रातों की नींद उड़ जाती है। जब आप इस 14 रमज़ान की बुध को ये पहला कलमा पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके दिल से गैर अल्लाह का खौफ निकल जाएगा। आपको ये एहसास होगा कि रिस्क देने वाला कोई इंसान नहीं, मेरा रब है। वो लोग जो कहते हैं कि हमें नजर लग गई है या हमारा काम चलते चलते रुक जाता है, उनके लिए ये कलमा एक ऐसी फौलादी दीवार बन जाएगा जिसे कोई काली नजर पार नहीं कर सकेगी। कल की वो खूनी रात आपके लिए जो डर और खौफ लेकर आई थी, ये वजीफा उस खौफ को अमन में बदल लेगा। दोस्तों, चांद ग्रहण के वक्त शैतान और उसके चेले सरगर्म होते हैं। वो इंसान के दिल में वसवसे डालते हैं, मियाँ बीवी में झगड़े करवाते हैं और घरों में बेसुकूनी पैदा करते हैं। आज का ये वजीफा उन तमाम शैतानी साजिशों की काट है।
یہ کلمہ پڑھنے سے آپ کے گھر کے گرد ایک ایسا نوری حصار بن جائے گا کہ کوئی بھی جناتی اثر یا کوئی بھی جادوئی وار آپ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ جو لوگ کل رات کی برکتوں سے محروم رہے ان کے لیے آج یہ ایمرجنسی گیٹ کھلا ہے۔ اگر آپ نے آج کا یہ موقع گوا دیا تو یاد رکھیے گا کہ گرہن کے وہ برے اثرات اگلے 40 دن تک آپ کے گھر کا سکون برباد کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کلمے کو پڑھنے کا ایک خاص راز ہے؟ بہت سے لوگ کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ میں ابھی اس وظیفے کی تعداد بتانے سے پہلے وہ ایک چھوٹی سی شرط بتاؤں گا جس کے بغیر یہ کلمہ اثر نہیں کرتا۔ وہ شرط کیا ہے اور وہ تعداد کیا ہے جو آپ کی تقدیر بدل دے گی؟ بس چند سیکنڈز مزید میرے ساتھ جڑے رہیے کیونکہ اب میں وہ پردہ اٹھانے والا ہوں۔ دوستو اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کو اس پہلے وظیفے کی وہ جادوئی تعداد بتاؤں جو 14 رمضان بدھ کے دن کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔ آپ نے آج کے اس پورے دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے باوضو یا بے وضو، افضل یہی ہے کہ باوضو ہو، پہلا کلمہ آپ نے 2000 مرتبہ مکمل کرنا ہے۔ جی ہاں، پورے 2000 مرتبہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تعداد تو زیادہ ہے، لیکن یاد رکھیے کل کی جو محرومی تھی اسے پورا کرنے کے لیے تھوڑی محنت تو کرنی پڑے گی۔ جب آپ 2000 کی یہ تعداد مکمل کریں گے تو فرشتے اللہ کے سامنے گواہی دیں گے کہ تیرے اس بندے نے کل کی کمی کو آج اپنی تڑپ سے پورا کر دیا۔ آپ نے تسبیح پر گن کر اسے پورا کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے جسم اور گھر کے در و دیوار پر پھونک دینا ہے۔ دوستو یہ تھا ہمارا پہلا وظیفہ، ابھی تو 3 مزید وظائف باقی ہیں، اور یاد رکھیے کہ چوتھا وظیفہ رزق کا وہ سمندر ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ اگر آپ نے 2000 بار کلمہ پڑھنے کی نیت کر لی ہے تو ابھی کامنٹس میں لا الہ الا اللہ لکھیں تاکہ ہم سب کو پتہ چلے کہ کتنے خوش نصیب آج اپنی تقدیر بدلنے نکلے ہیں۔ اب چلیے دوسرے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں جو آپ کی حفاظت کا دوسرا بڑا ستون ہے۔ دوستو پہلے وظیفے کے بعد اب ہم اس دوسرے مقام پر پہنچ چکے ہیں جسے کائنات کا سب سے میٹھا اور سب سے طاقتور عمل کہا جاتا ہے۔ 14 رمضان بدھ کا یہ دن اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ۔ ذرا سوچئے، جس محفل میں درود پاک پڑھا جائے وہاں سے بلائیں اور مصیبتیں ایسے بھاگتی ہیں جیسے سورج کے آنے سے اندھیرا غائب ہو جاتا ہے۔ کل 13 رمضان منگل کی وہ رات جس نے چاند کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، جس نے فضاؤں میں ایک ہیبت پھیلا دی تھی، اس ہیبت کا واحد علاج درود ابراہیمی ہے۔ یہ وہ درود پاک ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو براہ راست مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر کل کی رات آپ سے غفلت میں گزر گئی تو آج کا یہ درود آپ کے نامہ اعمال میں وہ روشنی بھر دے گا کہ آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح دمک اٹھے گا۔ دوستو ہم اپنی زندگی میں کتنا بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کبھی کسی کام کے لیے سفارش ڈھونڈتے ہیں، کبھی کسی پریشانی میں گھٹ گھٹ کر جیتے ہیں۔ 14 رمضان کی یہ گھڑی آپ کو یہ سکھانے آئی ہے کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کے لیے درود پاک کی برکت کافی ہوتی ہے۔ وہ مائیں جن کے بچے نافرمان ہیں، وہ بہنیں جن کے گھروں میں بے سکونی ہے، یا وہ بھائی جو دشمنوں کے حسد اور کالی نظر سے ڈرے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے میرا ایک ہی مشورہ ہے، درود ابراہیمی کا دامن تھام لو۔ یہ وظیفہ آپ کے گھر کے ماحول کو سکینہ اور اطمینان میں بدل دے گا۔ چاند گرہن کے جو اثرات آپ کے مزاج میں چڑچڑا پن لائے تھے، یہ درود ان اثرات کو ختم کر کے آپ کے دل کو وہ ٹھنڈک دے گا جو دنیا کی کوئی دوا نہیں دے سکتی۔ دوستو روحانی ماہرین کہتے ہیں کہ گرہن کے بعد فضا میں جو زہریلے اثرات رہ جاتے ہیں وہ انسان کی روح کو بیمار کرتے ہیں۔ ایسے میں درود پاک ایک ایسا اینٹی بائیوٹک ہے جو آپ کے روحانی وجود کو ہر قسم کے وائرس سے پاک کر دیتا ہے۔ آج بدھ کا یہ دن اس لیے اہم ہے کہ بدھ کو خیر و برکت کا دن کہا جاتا ہے، اور جب اس میں درود پاک شامل ہو جائے تو برکتوں کا سیلاب آ جاتا ہے۔ اگر کل کی رات آپ کے لیے ڈر لائی تھی تو آج کا یہ درود آپ کے لیے بے خوفی لائے گا۔ اللہ کے فرشتے اس شخص کے گرد صفیں باندھ لیتے ہیں جو کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، درود پاک پڑھنے کا ایک ایسا خاص لمحہ ہے جو اگر آپ نے مس کر دیا تو وظیفے کی روح تڑپ کر رہ جاتی ہے۔ بہت سے لوگ درود پاک تو پڑھتے ہیں لیکن ان کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ میں ابھی اس وظیفے کی تعداد بتانے سے پہلے وہ ایک ایموشنل نقطہ آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ کا درود سیدھا سبز گنبد کے سائے میں قبول ہوگا انشاءاللہ۔ کیا آپ وہ راز جاننا چاہتے ہیں؟ دوستو اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کو اس دوسرے عظیم الشان وظیفے کی تعداد بتاؤں جو آپ نے 14 رمضان بدھ کے اس بابرکت دن میں پوری کرنی ہے۔ آپ نے آج کے اس دن میں پوری توجہ اور محبت کے ساتھ 100 مرتبہ درود ابراہیمی مکمل کرنا ہے۔ جی ہاں، پورے 100 بار۔ آپ نے مصلی پر بیٹھ کر یا خاموشی کے ساتھ ایک جگہ ٹھہر کر اسے پڑھنا ہے۔ ہر بار جب آپ اللہم صلی علی محمد کہیں تو یہ تصور کریں کہ آپ کے گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی روح ہلکی ہو رہی ہے۔ 100 کی یہ تعداد جب آپ پوری کریں گے تو فرشتے آپ کا نام لے کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا سلام پیش کریں گے، اور یاد رکھیے جس کا نام وہاں پکارا جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، چاہے چاند کو گرہن لگے یا زمین کو زلزلہ آئے۔ دوستو یہ تھا ہمارا دوسرا وظیفہ، ابھی 2 مزید وظائف باقی ہیں، اور یاد رکھیے کہ تیسرا وظیفہ وہ ہے جو آپ کے نصیب کی بندشوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ اگر آپ نے 100 بار درود ابراہیمی پڑھنے کا پکا ارادہ کر لیا ہے تو ابھی کامنٹس میں اللہم صلی علی محمد لکھ کر اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ اب چلیے اس تیسرے وظیفے کی طرف جو رزق کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ دوستو اب ہم اس مرحلے پر پہنچ چکے ہیں جسے میں تقدیر بدلنے والا لمحہ کہتا ہوں۔ پہلے 2 وظائف نے آپ کے گھر کے گرد نوری حصار بنا دیا ہے،
لیکن اب باری ہے اس گندگی کو صاف کرنے کی جو برسوں سے آپ کی دعاؤں کا راستہ روکے ہوئے ہے۔ کل 13 رمضان منگل کی وہ رات جس نے پوری کائنات پر ایک ہیبت طاری کر دی تھی، وہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک پکار تھی کہ اے بندے اب بھی لوٹ آ۔ اگر کل رات چاند کو گرہن لگنے کے باوجود آپ کا دل نہیں پسیجا، اگر کل رات آپ نے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، تو یاد رکھیے گا کہ وہ نحوست آپ کے رزق کو کھا سکتی ہے، لیکن گھبرائیے مت۔ آج 14 رمضان بدھ کا یہ دن اللہ نے آپ کو تلافی کے لیے دیا ہے۔ استغفر اللہ صرف 2 لفظ نہیں ہے، یہ وہ ایٹمی طاقت ہے جو پہاڑ جیسے گناہوں کو بھی راکھ بنا دیتی ہے۔ دوستو ہم اکثر روتے ہیں کہ کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، رزق میں برکت نہیں رہی، گھر میں ہر وقت بیماری رہتی ہے۔ دوستو کبھی سوچا ہے کہ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ قرآن پاک صاف کہتا ہے کہ تم استغفار کرو، اللہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ اگر آپ کے گھر کے حالات تماشا بن چکے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی محنت کا پھل کوئی اور کھا رہا ہے، تو سمجھ جائیے کہ آپ کے گناہ آپ کے رزق کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ اس دیوار کو گرانے کے لیے ہے۔ چاند گرہن کے بعد جب زمین سے منحوس لہریں نکلتی ہیں تو صرف استغفر اللہ ہی وہ ڈھال ہے جو آپ کو ان اثرات سے بچا کر اللہ کے غیبی خزانوں سے جوڑ دیتی ہے۔ دوستو اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ بدھ کے دن استغفار پڑھنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جو کل رات سوتے رہ گئے، جو چاند گرہن کی ان قیمتی گھڑیوں میں سجدہ نہیں کر سکے، ان کے لیے آج کا یہ عمل آخری کشتی ہے۔ دوستو ذرا تصور کریں، اگر آج بھی آپ نے توبہ نہ کی اور کل والا حال رہا، تو دوستو پھر وہ 40 دن والی نحوست جس کا میں نے ذکر کیا تھا وہ آپ کے گھر کا سکون برباد کر سکتی ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی آپ کے بچوں کا مستقبل کو متاثر کرے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے آج کا یہ استغفار آپ کے لیے صرف وظیفہ نہیں بلکہ آپ کی زندگی کی بقا کی جنگ ہے۔ لیکن ایک بہت ضروری بات، کیا آپ جانتے ہیں کہ استغفار پڑھنے والا وہ کون سا طریقہ ہے جس سے دعا اسی لمحے عرش کو ہلا دیتی ہے؟ بہت سے لوگ تسبیح تو گھماتے ہیں لیکن ان کا دل کہیں اور ہوتا ہے۔ میں ابھی اس وظیفے کی وہ مخصوص تعداد بتانے والا ہوں جو بدھ کے دن کے لیے ایک طلسمی نمبر ہے، لیکن اس سے پہلے وہ ایک چھوٹا سا راز سن لے جو آپ کی توبہ کو معجزے میں بدل دے گا۔ دوستو اب بہت غور سے سنیے گا، کیونکہ اب میں وہ تعداد بتانے جا رہا ہوں جو 14 رمضان بدھ کے اس بابرکت دن میں آپ نے مکمل کرنی ہے۔ آج کے اس دن میں اپنے دل کی گہرائیوں سے شرمندگی کے آنسوؤں کے ساتھ آپ نے 313 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں، پورے 313 مرتبہ۔ یہ وہ تعداد ہے جس نے بدر کے میدان میں مٹھی بھر مسلمانوں کو پوری دنیا پر غالب کر دیا تھا۔ جب آپ 313 کی یہ تعداد مکمل کریں گے تو اللہ کے فرشتے آپ کے گھر کی نحوستوں کو نکال کر وہاں رحمتوں کے جھنڈے گاڑ دیں گے۔ آپ نے تسبیح پر ایک ایک دانے کو اس احساس سے پڑھنا ہے کہ یا اللہ میں گناہگار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ دوستو یہ تھا ہمارا تیسرا وظیفہ۔ اب ہم اس ویڈیو کے سب سے بڑے دھماکے کی طرف جا رہے ہیں، یعنی وہ چوتھا وظیفہ جسے رزق کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ وہ وظیفہ جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا کہ جس نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ اگر آپ نے 313 بار استغفار پڑھنے کا پکا ارادہ کر لیا ہے تو ابھی کامنٹس میں استغفر اللہ لکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ نے توبہ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے۔ اب تیار ہو جائیے اس چوتھے اور آخری معجزاتی وظیفے کے لیے جو آپ کی زندگی کا نقشہ بدل دے گا انشاءاللہ۔ 14 رمضان کی آخری بڑی گھڑی۔ دوستو اب ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جس کا آپ کو پوری ویڈیو میں انتظار تھا، وہ چوتھا وظیفہ جسے میں رزق کا شہنشاہ کہتا ہوں۔ 14 رمضان بدھ کی یہ رات اور عشاء کے بعد کا وہ سکون، یہ وہ وقت ہے جب آسمان سے دولت اور برکت کے فرشتے زمین پر گشت کرتے ہیں۔ اگر کل 13 رمضان کی خونی رات میں آپ کا نصیب نہیں جاگا، اگر کل رات آپ کو لگا کہ آپ سے بہت بڑا موقع چھن گیا ہے، تو یہ آخری وظیفہ آپ کے لیے فتح کی نوید ہے۔ یہ عمل آپ کی زندگی کے ان تمام بند کواڑوں کو کھول دے گا جنہیں آپ نے برسوں سے مکفل پایا تھا۔ یہ وظیفہ سورہ اخلاص کا ہے، وہ سورت جو اللہ کی توحید کا سب سے بڑا اعلان ہے اور جسے پڑھنے سے عرش الہی سے رزق کی بارش ہوتی ہے۔ لیکن وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں ان سوالوں کے جواب دے دوں جو میں نے ویڈیو کے شروع میں اٹھائے تھے۔ پہلا سوال، وہ خفیہ غلطی کیا ہے جو لوگ گرہن کے اگلے دن کرتے ہیں؟ دوستو وہ غلطی یہ ہے کہ لوگ وظیفہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کے دل میں شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کل کی نحوست ختم ہوئی یا نہیں۔ یاد رکھیے شک وظیفے کو کھا جاتا ہے۔ دوسرا سوال، وہ 40 دن کی نحوست کیا ہے؟ تو دوستو جواب اس کا یہ ہے کہ جب چاند کو گرہن لگتا ہے نا تو کائنات میں ایک منفی توانائی پیدا ہوتی ہے جو کمزور ایمان والوں کے گھروں میں 40 دن تک لڑائی جھگڑے اور رزق کی تنگی لاتی ہے۔ آج کا یہ چوتھا وظیفہ دراصل اس 40 دن کی نحوست کا ایٹمی توڑ ہے۔ جو آج عشاء کے بعد یہ عمل کر لے گا اسے اگلے 40 دن تو کیا پوری زندگی کسی نحوست کا ڈر نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ یہ وہ جواب ہے جو آپ کی زندگی بدل دے گا۔ دوستو ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کے ہاتھ میں برکت ہو، کہ وہ جب جیب میں ہاتھ ڈالے تو اسے خالی نہ پائے؟ 14 رمضان کی یہ رات آپ کو وہ دولت کی چابی دینے والی ہے۔ اگر آپ کے سر پر لاکھوں کا قرض ہے، اگر دکان پر گاہک نہیں آ رہا، یا اگر آپ کی تنخواہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے، تو یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اسے پڑھنے والے کو اللہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ کل کی وہ خونی رات آپ کے نصیب پر جو کالی لکیریں کھینچ کر گئی تھی، آج کا یہ عمل ان لکیروں کو مٹا کر وہاں سونے کے حروف سے آپ کا رزق لکھ دے گا۔
اب میں اس وظیفے کی وہ تعداد اور مکمل طریقہ بتانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کی آنکھیں خوشی سے بھر جائیں گی، لیکن یاد رکھیے یہ عمل صرف اور صرف عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ کیا آپ تیار ہیں اس آخری معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے؟ دوستو اب بہت توجہ سے نوٹ فرما لیں، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد تراویح پڑھنے کے بعد سکون سے اپنے مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہی درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پوری توجہ اور اخلاص کے ساتھ 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے، اور آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے سینے پر دم کرنا ہے اور آسمان کی طرف منہ کر کے 3 بار پھونک مارنی ہے۔ یہ 41 بار کی تعداد وہ تعداد ہے جو بندشوں کو جڑ سے کاٹ دیتی ہے۔ جب آپ 41 مرتبہ قل هو اللہ احد مکمل کریں گے تو کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے رزق کے لیے دعا کرے گا۔ آپ نے اس کے بعد اللہ سے رو کر دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ کل کی محرومی کو آج کی خوشحالی میں بدل دے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو وہ 4 ہیرا وظائف بتا دیے ہیں جو 14 رمضان بدھ کے دن آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ کل کی وہ خونی رات اب گزر چکی، اب ماتم کرنے کا وقت نہیں بلکہ عمل کرنے کا وقت ہے۔ اگر آپ نے نیت کر لی ہے کہ آج آپ یہ چاروں کام مکمل کریں گے تو ابھی کامنٹس میں یا اللہ توکلت علی اللہ لکھیں اور اس ویڈیو کو اپنے ان تمام پیاروں کے ساتھ شیئر کریں جو پریشان حال ہیں۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کا قرض اتر جائے اور اس کی دعا آپ کی زندگی بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی زبردست ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تب تک کے